رک جانے اب بولو میری اس بات میں ساری عوام مخاطب ہے. جہاں تک میری بات جائے, چاہے علماء ہو, طلباء ہو, عوام ہو, کوئی بھی ہو, سب سے میری یہ بات مخاطب ہے. آج کا یہ معاملہ جو ہے مدرسہ العلوم جو شہر بحریت, آج شہر بحریت میں واقع, یہاں پر طلباء کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے وہ ساری کارستانی, ساری کارگزاری آپ کے سامنے سنائی جا رہی ہے. سب سے پہلے تو مدرسے میں جب کوئی طالب علم غلطی کرے, غلطی اخراج کے لائق ہو نہ ہو, نگراں حضرات جا کر کے محتمم صاحب کو, صدر مدرس صاحب کو, نائب محتمم, کارگزار محتمم صاحب جو حافظ سعید صاحب, سب کو چڑھا دیتے ہیں اور ان نگراں کی بات مان کر کے ان کا اخراج کر دیا جاتا ہے. مدرسے سے 20 سال میں یہ نہیں دیکھا جائے شروع سال ہے, 20 سال ہے, سالانہ کے ٹائم ان کو نکال دیا جاتا ہے جبکہ وہ اخراج کے مستحق نہیں تھے. پھر دوسرے مدرسوں میں فون کر دیا جاتا ہے کہ ان کا داخلہ نہ لیا جائے. پوری زندگی شہر سے کوئی نہیں. ابھی کل کا واقعہ ہے, کل قاری قمر الدین صاحب جہاں کے نگراں, انہوں نے کہا کہ پورے شہر میں ہم نے فون کر دیا ہے ان کو کہیں پناہ نہ دی جائے. جو شام کو مغرب کے ٹائم بچہ یہاں سے گیا ہے, لمبے سفر پہ جانا ہے, گاڑی نہیں ملی تو کیا وہ رات بھر سڑک پر کاٹ کر کے گزارے؟ فون کر دیا گیا کہ اس کو کہیں پناہ نہ دیا جائے. دوسرے مدرسے میں کہہ دیا جاتا ہے کہ ان کا داخلہ نہ لیا جائے. کیا مطلب ہے کہ زندگی برباد ہو, پڑھائی چھوڑ دیں؟ دوسری بات, مدرسے کے نگراں صاحب طلباء کو نازیبہ الفاظ کہتے ہیں, ان کو الٹے سیدھے, ان کو نازیبہ الفاظ کہتے ہیں. مثلا اگر کوئی طالب علم کسی اپنے بڑے ساتھی سے گاؤں کے ہے یا کوئی رشتہ دار ہے, اگر کسی کمرے میں ملاقات کرنے چلا جائے تو اس کو اور اس کے کمرے والوں کو سب کو مخاطب کر کے ان پر بدفعلی کا الزام لگایا جاتا ہے. پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ کمرے کو رنڈی کھانا بنا کے رکھا ہے. اتنی خندی حرکت, ہمیں شرم آتی ہے لیکن کیا کریں, مجبوراً کہنا پڑ رہا ہے. یہ الفاظ یہاں کے اساتذہ, نگراں حضرات, جن کے نظر کے سامنے سارے بچے, جن سے بچے سیکھتے ہیں انصاف کرنا, ہر چیز کرنا, وہ حضرات اس طرح کے الفاظ کہیں گے, بچے کیا سمجھیں گے؟ دوسری بات, ہمارے ساتھی جلسے دیکھنے کا چلے گئے, مانا مدرسے کے قانون کے خلاف ہے, آپ کارروائی کیجیے, ان کو سزا دیجیے. لیکن یہ کیا, جو درگاہ دیکھ جائیں, میلہ دیکھنے, ناچ دیکھنے, ٹکٹ کروا کر کے جھولا جھولیں, ان کے اوپر بس ایک بار 1000 روپیہ لے لیا گیا, پھر ان کو چھوڑ دیا گیا, ٹھیک ہے. اور جو جلسہ دیکھنے چلے گئے, قرآن و حدیث کی باتیں سننے چلے گئے, ان کو کہا جاتا ہے اخراج کر دیا جائے گا, اور اخراج نہ کرنے کی صورت میں ہر مہینے میں 1000 روپیہ فیس دیا جائے, اور ان کو ٹارگٹ بنا کر کے ان کو پریشان کیا جائے. کتب خانے میں بچے مطالعہ کرنے جاتے تھے, اس میں کہا جا رہا, فارسی میں بہت سے طلبہ چھوٹے ہیں, بہت سے طلبہ بڑے ہیں, کہا جا رہا ہے کہ کتب خانے میں جتنے چچے لڑکے جاتے ہیں مطالعہ کرنے, کتب خانے میں جو لائبریری کے پیچھے آڑ میں بہت کچھ کیا جاتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہو تو بتائیے اس بات کو کہنے کی. دوسری چیز, پھر جب طلبہ انصاف مانگنے جائیں, انصاف درخواست لکھ کر کے انصاف مانگنے جائیں, تو پھر ان کو مار کر کے کتوں کی طرح ذلیل کر کے نکال دیا جا رہا ہے. یہ کیا ہے, مدرسے میں قانون کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ اور جب ہم اپنا حق طلب کریں تو اول تاخیر فیس مانگی جا رہی ہے. کوئی بچے یہاں 10 سال سے پڑھ رہے ہیں, کوئی 4 سال, کوئی 5 سال سے پڑھ رہے ہیں, ہر مہینے کے 1000 روپے یہاں کی فیس ہے. اس کے اعتبار سے کہاں سے اتنا پیسہ لا کر کے دیں گے؟ اور پھر آپ نے پہلے نہیں کہا, پھر آپ ایک ساتھ میں کریں, جب سے پڑھو تب سے لا کر کے فیس دو, کہاں سے کوئی لا کر کے فیس دے گا؟ اور جب اپنا حق مانگا گیا, پروٹیسٹ کیا گیا, تو کارگزار محتمم حافظ سعید اختر صاحب جو یہاں کے کارگزار محتمم ہیں, وہ آیا اور ہم سب کو سور کی اولاد کہہ رہے ہیں, مار رہے ہیں, ہاتھ اٹھا رہے ہیں, ہم پر ظلم کیے رہے ہیں, جان سے مارنے کی دھمکی دی جا رہی ہے, اس کو بلا کر کے جیل میں ڈالنے کی دھمکی دی جا رہی ہے. یہ کیا ہے؟ اس لیے ہم, اور جب ہم اپنا حق طلب کریں تو اول آخر فیس مانگی جا رہی ہے. ہمارے نام پر مدرسے کا چندہ ہوتا ہے, غریب یتیم بچے پڑھ کر ان کے کھانے کے نیچے یہ کہہ کر چندہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہا جاتا کہ اساتذہ کو فیس, ان کا تنخواہ دیا جائے گا یا اور کوئی کام کیا جائے گا. ہمارے نام پر چندہ آتا ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارا نام نہیں استعمال کیا جائے گا, کوئی مسئلہ, لیکن یہ تو نہ کرے, کھانا کھانے کے لیے ذلیل کیا جا رہا ہے, حرام کھا رہے ہیں. ہم یہاں حرام کھانے آئے, اس کا مطلب آپ حرام لے کے تبھی تو ہم کھا رہے ہیں. حافظ سعید صاحب نے کہا حرام کھا رہے ہیں, اس لیے ہمارا مطالبہ. اور دوسری بات, اکابرین علماء ہی بیانوں میں عوام کو سمجھاتے ہیں کہ گھر میں جو نماز نہ پڑھے اس کا برتن الگ کر دو, اس کے ساتھ سختی کرو تاکہ وہ نماز کا پابند ہو جائے. مدرسے میں تاریخ الصلاح کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا مدرسے کے بچے کھا رہے ہیں. کون سا باورچی یہاں کا نماز کا پابند ہے, اس کے ہاتھ کا بنا کیوں کھایا جا رہا ہے کھانا؟ جب یہ بات ہے, اس لیے ہماری مانگ ہے نگراں دارالاقامہ کو ہٹایا جائے, کسی اہل نگراں کو مقرر کیا جائے, اور نگراں دارالاقامہ کو ہٹایا جائے, اور جو قانون ہے سب کے لیے برابر قانون رکھا جائے. یہ نہیں کہ پیسے والوں کو نظر انداز کر دیا جائے, یا کسی سے تعلق ہے تو اس کو نظر انداز کر دیا جائے, اور جو جہاں غریب ہوں یا ان کا تعلق نہ ہو ان کے اوپر سختی کی جائے. یہاں تک کہ
کچھ جن کو کل اخراج کیا گیا وہ کہتے اپنا حق مانگنے. اگر ان کی غلطی تھی میں مانتا ہوں غلطی تھی, لیکن آپ کو یہ فیصلہ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ بچہ مدرسے جائے گا اس کی زندگی برباد ہو جائے گی. ایک بچہ گلی میں لڑکی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر گھوم رہا تھا, سب کو پتا ہے, بات محتمین صاحب تک پہنچی ہے شاید, اور نہیں پہنچی, نہیں پہنچی. محتمین صاحب نہیں پہنچے, کارگزار محتمین صاحب تک پہنچی ہے, دفتر میں بات پہنچی ہے. پھر یہ ہوا کہ وہ کسی استاد کے جو ہے رشتے دار نکلے یا پیسے والے نکلے, اس معاملے کو رفع دفع کر دیا گیا, معاملے کو دبا دیا گیا. یہ کیا ہے؟ اس لیے نگراں دارالمقامہ کو ہٹایا جائے اور کسی اہل نگراں کو مقرر کیا جائے اور جو قوانین سب کے لیے برابر نافذ کیے جائیں. دو نظری نہیں چلے گی. اور یہ پروٹیسٹ کرنے کے بعد مجھے معلوم ہے اگر فیصلہ صحیح نہیں ہوا تو ان سب کا اخراج کر دیا جائے گا. جتنے یہاں کھڑے ہیں, جتنے بچے اپنا حق مانگنے کے لیے ان کا اخراج کر دیا جائے گا. اور جیسا کہ پہلے سے ہوتا ہے, اور مدرسوں میں فون کر دیا جائے گا کہ ان کا داخلہ نہ لیا جائے. اس لیے ہماری یہ مانگ ہے کہ جو بچے یہاں پر کھڑے ہیں کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا جانا چاہیے, اور نگراں کو ہٹایا جائے, کسی اہل نگراں کو مقرر کیا جائے, اور جو قوانین مدرسے کے ہیں اس کو سب کے لیے برابر نافذ کیا جائے. بات پوری نہیں ہوگی تو ہم جہاں تک جا پائیں گے, جہاں تک ہم کارروائی کر پائیں گے. آپ سب تیار ہیں؟ تیار ہیں, تیار ہیں, آپ سب تیار ہیں؟ تیار ہیں. اردو میں تانا شاہی نہیں چلے گی, نہیں چلے گی, اردو میں تانا شاہی نہیں چلے گی, نہیں چلے گی, انصافی نہیں چلے گی, نہیں چلے گی, نظری ہے. نہیں آئے گا, بچوں کے ساتھ زیادتی نہیں چلے گی. نہیں چلے گی, نہیں چلے گی, زندگی سے مذاق. نہیں ہوگا, نہیں ہوگا. ہماری مانگ پوری کی جائے, ہماری مانگ پوری کی جائے, پوری کی جائے. پوری کی جائے, نگراں دارالمقامہ کو منسوخ کیا جائے, منسوخ کیا جائے, منسوخ کیا جائے, مقامہ کو منسوخ کیا جائے. منسوخ کیا جائے, منسوخ کیا جائے.